تجارت احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں قبلہ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کے جوابات ہوں گے۔ انشاءاللہ دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے سیکھنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی پائیں گے، سیکھیں گے بھی، اللہ نے چاہا تو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی، شریعت پہ عمل کرنے کا ذہن بھی ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہے میرے پاس، انشاءاللہ اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور آپ کے بھی سوالات انشاءاللہ پھر آگے شامل کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ رب العزت اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، احکام تجارت ہے اور مختلف نوعیت کے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو آپ ان معنوں میں سوال کو سراہتے ہیں کہ ایک نئی نوعیت سامنے آئی ہے، نیا پہلو سامنے آیا ہے۔ تجارت بھی مفتی صاحب مستقل تبدیل ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ تو مطالعہ فرماتے ہیں، کتب فقہ کا مطالعہ فرماتے ہیں دیگر جگہوں سے بھی، تو تجارت کی بھی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں اور کرنسی جو ہے اس کی بھی کیفیات تبدیل ہوئی ہیں۔ اگر میں موٹی سی بات کروں، کسی دور میں سونے چاندی کے سکے چلا کرتے تھے اور پھر سکوں کا یہ جو کرنسی تھی تبدیل ہوتی ہوتی کاغذی نوٹ تک آئی، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مشہور زمانہ رسالہ بھی اس میں موجود ہے، اور اب یہ وہ دور آ رہا ہے یا آنے والا ہے کہ جب کاغذ سے بھی کرنسی منتقل ہو کر ڈیجیٹل فارم میں آ رہی ہے، کارڈز کی فارم میں آئی، اور اب تو وہ نمبرنگ پہ چلی گئی ہے، گویا کہ ڈیجیٹل فارم میں آ رہی ہے، اور اس وقت ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کے سوالات بھی ہیں، یقینی طور پہ آپ افراد جو ہیں علماء و مفتیان کرام اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی پچھلے دنوں ایک فتویٰ کرپٹو کے حوالے سے آیا، تو میں چاہوں گا کہ ایک سوال یا ایک پہلو اس کا جو بعض اوقات ذہنوں میں آتا ہے، لوگوں کی ایک خواہش ہے کہ بھئی یہ نافذ ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اس میں اولین طور پر شامل ہو گئے ہیں کرپٹو میں، ان کے تو وارے کے نیارے ہو گئے، کہاں انہوں نے 100 200 400 500 1000 2000 کی انویسٹمنٹ کری تھی، 10,000 کی انویسٹمنٹ کری تھی، وہ لاکھوں کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ بعض تو ایسے بھی دعوے دار ہیں اس کے، تو ان کو دیکھ کر منہ میں بھی پانی آتا ہے، اور یوں لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی جواز کی صورت مل جائے۔ آپ سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر اس کا جواز 2 سال 5 سال کے بعد نکلنا ہے تو کیوں نہ ابھی ہمیں بھی اجازت مل جائے، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم بھی اس کاروبار میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک نے اپنی زیر نگرانی کوئی کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی نکالی ہو۔ کچھ ممالک ہیں جو الاؤ کرتے ہیں، وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لوگ جو آپس میں کر رہے ہیں کرتے رہے، ہمیں کیا سروکار ہے، یعنی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے، اس طور پر وہ الاؤ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن کرنسی کا جو تصور سونے چاندی کی کرنسی ختم ہونے کے بعد سامنے آیا، جی وہ ایک نیا تصور تھا۔ سونا اور چاندی جو ہے وہ تو خود اپنی ویلیو رکھتا ہے، صحیح ہے، اس سے تو آپ کہیں بھی جا کر فروخت کر سکتے ہیں، وہ اس پر کسی کمپنی کی مہر لگی ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ یہی صورتحال صدیوں پہلے پیش آئی تانبے پیتل کے سکوں پر، انہیں فلوس کہا جاتا تھا، صحیح، یعنی ان کی جو اپنی قیمت تھی وہ اس سے مہنگے ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آج کل 5 روپے کا سکہ ہے، جی تو 5 روپے کا سکہ ہو سکتا ہے اس کی جو میٹل ہے اس میں یہ اس سے سستا ہو۔ صحیح، تو یوں یہ میٹر وہاں بھی تھا کہ جناب بادشاہ جب بدل جایا کرتے تھے، حکومتیں بدل جایا کرتی تھیں، بڑی بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں، جی تو وہ سکے ختم ہو جایا کرتے تھے، پرانے سکے ختم ہو جاتے تھے، ان کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتے تھے وہ لوگ، ایک فرمان پہ ختم ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، تو ان کے مسائل بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، صحیح، ایسا نہیں کہ آج کوئی نیا مسئلہ ہے۔ صحیح،
پھر جب کرنسی آتی ہے نوٹ کی شکل میں تو پھر تو ٹوٹلی تصور ہی چینج ہو گیا نا. اس میں یہ ہو گیا کہ جناب اب یہ کرنسی جاری ہوتی ہے ریاست کی بہاف پر، اور ریاست یہ کہتی ہے اسے مال تصور کیا جائے اور اسے ثمن تصور کیا جائے اور اس سے خرید و فروخت کی جائیں اور اس کی مالیت جو ہے ہم اپنے ذمہ پر لیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ریاست ضرور اپنے ذمہ پر لیتی ہے کہ بھئی یہ روپیہ جتنے کا اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن جہاں ڈی ویلیو ہوتی ہے کرنسی تمہاری ریاست کچھ نہیں کرتی. آپ دیکھیں عراق کے اندر کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو ہزاروں روپے کا ناشتہ ہوتا ہے، افغانستان میں کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، جی یمن میں ڈی ویلیو ہوئی، تو وہاں تو پھر ریاست کچھ بھی نہیں کرتی. صحیح. لیکن جو کرنسی کا اجرا ہوتا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری پر ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، صحیح. ہم چھاپیں گے، ہم بیچیں گے، نوٹ کی ہم علامتیں مقرر کریں گے، نوٹ نقلی نہ ہو اس کی پکڑ دکڑ کریں گے، ساری چیزوں کا اہتمام انصرام ذمہ داری ریاست اپنے کندھوں پر لیتی ہے. تو علماء نے جو کرنسی ہے اس کو یعنی سمن اصطلاحی جو ہے وہ قبول کیا اور اس کے احکامات کا اجرا ہوا. آج سے کوئی تقریباً 90 سال پہلے، تقریباً 1912 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفل الفقیہ الفاہم رسالہ لکھ کر، سب سے پہلے آپ فقیہ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے نوٹ کی حیثیت پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے. تو یہاں تک تو بات تھی نوٹ کی. صحیح. ڈیجیٹل کرنسی کوئی بھی اس کے پیچھے ایسا میکنزم نہیں ہے جہاں ریاست سپورٹ کرتی ہو. ٹھیک. آپ کل اپنی کرنسی جاری کر سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، کسی ایک سرور پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کا اپنا ایک میکنزم ہے، کوئی بھی شخص اس کو مارکیٹ میں پھینک سکتا ہے. اور یہ بھی ہوا کہ جناب کہا گیا کہ جناب یہ تو کرپٹو ہے، بلاک چین پر مشتمل ایک ٹیکنالوجی ہے. ون کوائن کا خاص طور پر نام چھپتا ہے. اور بی بی سی نے جو ہے نا ون کوائن کے حوالے سے ایک لیڈی ڈاکٹر جو جس نے فراڈ کیا اس کو یہ کہہ کر کہ یہ کرپٹو ہے، اس کی سٹوری شائع کی ہے کہ جناب یہ ٹاپ 10 موسٹ وانٹیڈ افراد میں آج بھی شامل ہے. فراڈ کیا ہوا کہ کہا کہ جی ون کوائن جو ہے تو کرپٹو ہے، اور اس کے جو لوگ تھے بیچنے والے وہ بیچتے رہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. پتہ چلا تو کرپٹو ہی نہیں ہے، ڈیجیٹل ہی نہیں، بلاک چین ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوئی اس میں، تو شو یوں کیا جا رہا تھا. تو جب ریاست نہیں ہوتی تو انتظام اور وہ جو چیز ہے خطرات اور دیگر چیزیں وہ اپ ڈاؤن ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اس وقت بٹ کوائن کا نام سر فہرست ہے کہ بڑی مضبوط ہے، باقی کرنسیاں تو یہاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے مہروز بھائی، پچھلے دنوں آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، بڑا وائرل ہوا مختلف حلقوں کی طرف سے. وہ یہ وائرل ہوا کہ یہ ڈالر کی ذکر اندوزی نہ کرے. فقہی نقطہ نگاہ سے جی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ناجائز ہونا ہے یوں گناہ. اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس بات کی اہمیت ضرور ہے. صحیح. میں بھی یہی کہوں گا ذخیرہ اندوزی نہ کرے، اخلاقی طور پہ نہیں، بات شرعی طور پر بھی جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کب کہا جائے گا؟ حالات کو دیکھ کر کہا جائے گا. فقہا جو ہیں جی ان کی ایک حیثیت اس طبیب کی طرح ہوتی ہے جس کے سامنے بندہ مر رہا ہے، اور اب کیا کرنا ہے اس نے حکم دینا ہے، صحیح. کون سا ڈیسیجن لینا اس نے وہ کام طے کرنا ہے. تو جب ریاست ڈوب رہی ہوگی تو ایسے حکم تو دیے جائیں گے. ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے آج تک جو قحط کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے جی وہاں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کاغذی کرنسی میں بھی ذخیرہ اندوزی منع ہے. تمام کی تمام کتابیں اس پر شاہد ہیں کہ جناب ذخیرہ اندوزی جو ہے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق ہے. جی. یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کی غذا سے ہے یا جس کا تعلق جانوروں کی غذا سے ہے، ذخیرہ اندوزی کی نہیں، ممنوعات اور تمام تر چیزیں اس کے متعلق ہیں. لیکن ہم نے ایک ضرر، تکلیف اس کو سامنے رکھا. ٹھیک. کہ جناب اس سے کیا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ملک کی کرنسی گر رہی ہے، ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس عمل کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس لیے کبھی بھی پذیرائی نہیں کی جا سکتی کہ ایسے موقع پر کوئی ڈالر کی ذکر اندوزی کرے. جسے ضرورت ہے باہر جاننا ہے، جتنا خریدنا اتنا خریدے، ٹول آف انویسٹمنٹ اس کو نہ بنائے. ٹھیک. اب اس مسئلے کی بنیاد حالات کے ادراک کرنے پر ہے نا.
ٹھیک ہے، حالات ایسے تھے کہ حکم حالات کے ادراک کرنے پر، لوگوں کے خطرات پر، لوگوں کے رسک پر، ان کے ضرر پہنچنے پر، ان تمام چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج آواز کون اٹھا رہا ہے جناب کرپٹو پر؟ جو مارکیٹنگ کرتا ہے۔ یعنی اس وقت ایک پوری انڈسٹری ہے جو کہتی ہے آپ کو ہم سکھائیں گے کرپٹو کیسے ہوتی ہے، جی، یہ بھی ایک الگ سے انڈسٹری، ٹھیک ہے نا؟ جی پوری انڈسٹری ہے۔ جی وہ سکھانے کی فیس لیتے ہیں اور پھر وہ مستقل بروکر بن کے بھی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کو گاہک ملتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ مارکیٹ میں آتے ہیں علماء کے مد مقابل میں، نہیں یہ علماء کو کچھ نہیں پتا، علماء کو کچھ نہیں پتا، تو جائز ہے تو جائز ہے۔ بھائی اگر ہم کچھ عرض کر رہے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، خطرات ہیں، غرر کے پہلو ہیں، جی ہاں غرر کے پہلو ہیں، اسی کو بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے اس کو عدم جواز کہا ہے۔ اب اس ڈالر پر جتنا بھی شور ہو رہا ہے، جی اس بات کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ $25,000 لے کے چند کوڈ کے اندر غرق کر دیں، جھونک دیں اس کے اندر، کیا ملا آپ کو؟ کوڈ ملے۔ کیوں بھائی؟ $25,000 کے کتنے پیسے بن گئے؟ تو اچھا خاصا بن جائے گا اماؤنٹ۔ 50 لاکھ تو بن گئے، 50 لاکھ سے زیادہ بن گئے نا۔ جی ایک کوڈ ملے گا آپ کو $25,000 $30,000 کا، اور اس ایک کوڈ کو رکھ کے آپ بھول گئے اس کا پاسورڈ تو گیا۔ یہ کرپٹو کرنسی جی وغیرہ، جی پاسورڈ بھول گئے تو آپ کے 50 لاکھ روپے گئے۔ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ تجارت اور کاروبار کا تعلق ضرورت پر ہوتا ہے۔ آپ کو برتن مانڈنے چاہیے تو اس کی فیکٹریاں لگتی ہیں، آپ کو لائٹ چاہیے تو اس کی فیکٹریاں لگتی ہیں۔ صحیح، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیسے اٹھا کے جھونک دیں اس کے اندر؟ اگر ڈالر کی ذخیرہ اندوزی منع ہے تو ڈالر کی اسمگلنگ کو کون جائز کہے گا؟ اس میں تو سیدھا سیدھا ڈالر کی اسمگلنگ ہے، ٹھیک، سیدھا سیدھا ڈالر کی اسمگلنگ ہے۔ کیا اس سے ملک کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ بالکل پہنچ، آپ کی جی ڈی پی کے اندر سارا کا سارا نقصان پہنچ رہا ہے۔ کب جی ڈی پی بہتر ہوگی؟ ملک میں انڈسٹری لگے گی۔ اسی 50 لاکھ روپے کے اندر آپ انڈسٹری لگائیں، آپ فیکٹری لگائیں، سرکل گھومے گا، چیزیں بنیں گی، جی اس کو آپ باہر بھیجیں، ایکسپورٹ کریں، جی ڈی پی بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ جناب آپ غیروں کے ہاتھ میں دے دیں اٹھا کے پیسے، اور آپ کو کیا ملا؟ ایک کوڈ ملا۔ کون عقل مند آدمی جو ہے اس پوری سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ کہے گا کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس میں تو جی ہماری ملت کا فائدہ ہے۔ انفرادی جو فائدے ہیں اسے ہمیشہ جو ہے ترجیح نہیں دی جاتی، اجتماعی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اجتماعی طور پر حالات کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک۔ ورنہ تو بہت سارے انفرادی فعل ہوتے ہیں، اس کی بڑے اس سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اتنا تو ہے نا کہ جو 2 لاکھ روپے لگا رہا ہے، آپ نے کہا کیوں جی لگا رہا ہے، جی تو ایک سادہ سی بات تو یہ سامنے آ رہی ہے نا کہ اسے لوگ یہ دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے لگائے تھے، اتنے ہو گئے ہیں، اگر تم بھی 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دے، انویسٹمنٹ کر لیں آپ یوں کہہ لیں، وہ آپ سیونگ کر لیتے ہو اس اعتبار سے کرنسی کنورٹ کر تو یہ 2 لاکھ کے 4 لاکھ ہو جائیں گے، اور 4 لاکھ ہونے کا مطلب کروڑوں روپے ہے، تو 4 لاکھ ڈالر ہو جائیں گے، تو یہ کروڑوں ہے، تو وہ اس کو فائدہ تو دکھ رہا ہے۔ اچھا لاکھ ہو گیا تو جی اس کو تو فائدہ دکھ رہا ہے نا۔ دیکھیں خواب دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایک اجتماعی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح، اور پھر ہیک ہونا، دیگر مسائل، اپ ڈاؤن ہونا، ٹھیک ہے، جس نے 40,000 کا خریدا تھا $40,000 کا، اب وہ 25,000 کی ہو گئی، جی لاس بھی اب کیا ہوا، ہوا؟ ابھی کرنٹلی تو لاس بھی ہوا ہے لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک۔ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا، سونے کی ایک بنیاد ہے نا اپنی، جی جی سونا ایک مال ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اسے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، یہ پوری مارکیٹ کریش ہو گئی، چیزوں کو کہاں بیچیں گے آپ؟ چلے مفتی صاحب یہ آپ نے جواب تو ارشاد فرمایا، یہ طبقہ کوئی کہ جی ابھی کہہ رہے ہیں یہ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، آپ دیکھنا 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ہم تو کہتے ہیں کل گورنمنٹ اپنی کرنسی اناؤنس کرے، ذمہ اٹھائے، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنے کی ہے۔ ابھی رشیا نے کیا کیا ہے؟ جی رشیا نے اپنی کرنسی کو سونے سے جوڑ دیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اس کی کرنسی اوپر آ گئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ ہماری کرنسی ہے، اس کے بدلے ہم اتنا سونا دیں گے، صحیح، اور لوگوں نے ان کی کرنسی خریدنا شروع کر دی کہ جناب یہ تو ڈی ویلیو ہو ہی نہیں سکتی، اب اس کے صحیح، بدلے تو سونا ملے گا۔ صحیح،
تو گورنمنٹ اگر کسی موقع پر آ کر خود اس کو لانچ کرتی ہے، خود اس کا ذمہ اٹھاتی ہے، اس کا ایک معیار مقرر کر دیتی ہے کہ اس سے نیچے نہیں جائے گی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اس کو اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایسا میکنزم بناتی ہے جہاں فراڈ نہیں ہوگا، جہاں ہیکنگ نہیں ہوگی، دیگر چیزیں نہیں ہوں گی، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ پھر جائز ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک ہم اعتراض کر رہے ہیں مختلف خطرات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی مجھ سے آپ کی گفتگو کا آخری حصے کا جو میں اگر خلاصہ سمجھوں اپنے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، تو یہ ہے کہ جی ایک چیز کا جو طریقہ کار سامنے آیا ہے اس طریقہ کار پہ آپ نے حکم اور جو بھی بنتا تھا وہ جی، بات کہہ دی ہے، اور اگر وہ طریقہ کار جو ہے وہ ریفارم ہوتا ایسا ہے، نہیں کہ صرف ہم نے کہا ہے، کوئی ایک دارالفتہ ایسا نہیں ہے ہماری نظر میں، مستند اور قابل نہیں، اعتماد۔ انفرادی لوگوں کو چھوڑیں آپ، جی بہت سارے انفرادی لوگ مارکیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، جی جی جس نے کہا یہ جائز ہے، کچھ صحیح، سکوت میں ہے، سکوت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ تحقیق چل رہی ہوتی ہے، یا یہ وجہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کو سمجھنا ایک جی مشکل کام ہوتا ٹپیکل کام ہوتا ہے، ہے۔ ہند کے علماء ہیں، انہوں نے بھی ناجائز کہا ہے، پاکستان کے علماء ہیں، انہوں نے بھی ناجائز کہا ہے، تو علماء کو فالو کیا جائے۔ ٹھیک، جب شرعی حکم معلوم کر رہے ہیں تو بہرحال بالآخر کہاں پہنچنا ہے، پہنچنا تو پہلے ہی چاہیے تھا، لیکن اگر بالآخر بھی پہنچ رہے ہیں تو علماء کی بارگاہ میں ہی جائیں گے، اس مفتیان پر کرام تفصیل کی۔ کے ساتھ میں نے ماضی میں آرٹیکل لکھے ہیں، اور سسٹم اس کا بیان کیا ہے کیسے ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں کوئی 1.5 سال پہلے میرا ایک لیکچر ہے کسی فورم پر ہوا تھا، تو اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے، یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیں جی آپ کی کال شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کال دیجیے۔ جب بچہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر شراکت کی جائے تو اس میں کیا احتیاطیں کی جا سکتی ہیں؟ مثلا اگر بچے کا مال ہو اور اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے لیکن وہ اس کے مال کو اپنے مال میں شریک کر کے اور اس کے مال سے جو ہے وہ اس کے لیے بھی بچائے اور اس کے ساتھ اپنی شراکت کرے اور اس کے تجارت سے خرید و فروخت کرے، تو اس میں کیا احتیاطیں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو عرف میں ایک پارٹنر کے حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، باقی کوئی اضافی چیز تو ایسے نہیں ہے کہ جس کا خیال رکھا جائے۔ حقوق تو سب کے برابر ہیں، اس بچے کے وہی حقوق ہیں جو ایک بالغ کے حقوق ہیں، جو بالغ کے حقوق کے تعلق سے عرف ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کاروبار کرنا ہے نا آپ کو، تو کاروبار میں اصل چیز آتی ہے خرچے، ایکسپینس، آپ کو کہاں کس چیز پر کتنا ایکسپینس لینا ہے، عرف جتنا ہے اتنا لیں گے آپ کو ملازم رکھنا ہے، آپ کو بروکری دینی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، دیگر اخراجات ہیں، عرف کے مطابق کیے جائیں گے۔ تو کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ بچے کو پارٹنر بناتا ہے تو ولی کی اجازت سے بنائے گا، ولی جو ہے وہ ایگریمنٹ کرے گا، ولی خود بھی جو ہے وہ پیسے شامل کر سکتا ہے نابالغ بچے کے۔ تو اب یہ ہے کہ ایجاب و قبول تو کسی اور نے نہیں کیا، اب ایک ہی بندہ ہے جو دونوں کام کر رہا ہے۔ صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ ایکسپینس میں بالخصوص اعتدال، جی، جو آپ نے فرمایا عرف، تو جیسے بالغ افراد جو میں سمجھ سکوں اگر بالغ افراد ہیں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ عرف میں تو یہ ایکسپینس چلتا ہے لیکن چلو ہم تھوڑا اس سے نکل کے بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیا بالغ میں یہ اجازت نہیں ہوگی چاہے بالغ اجازت دے اس کا ولی اجازت دے؟ نابالغ۔ نابالغ، جی میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے جو ریڈ ایریا ہے وہ یہی ہے ٹھیک، کہ ایکسپینس یہاں کرنے میں ایکسپینس کرنے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا، جو عرف ہے اس کے مطابق ہی کریں، کیونکہ وہ تو اجازت دے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بزنس سے ریلیٹ جو ایکسپینسز ہوں گے ان کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول ایکسپینسز تو آپ نے الگ ہی کرنے۔ اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرے یہ سوال ہے، کسی نے ایک جانور لیا مثال کے طور پر پچھلے سال بقرہ عید پر، اس نے نیت نہیں کی جانور کو میں قربان کروں گا قربانی پر، لیکن اس نے بقرہ عید کے نزدیک آ کر قربانی کی نیت کی میں سے اللہ کے راہ میں قربان کروں گا، کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ پچھلے سال جانور لے کر کھڑا کر دے، اس کی کیئر بھی کی جائے، لیکن اس کو بقرہ عید کے نزدیک آ کر نیت کر لی جائے میں نے سے قربانی کرنی ہے، اس سے کیا یہ قربانی کے ذمہ میں آ جائے گا؟ آپ چھری لگانے سے پہلے نیت کریں کہ یہ قربانی کے لیے تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل ہے ذبح ہونے سے پہلے جانور کو متعین کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جو طریقہ آپ نے بیان کیا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ محمد نواز اداری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قربانی کے جانور کی چمڑا جو ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ اگر کسائی سے اجرت میں خال، چمڑا، ڈیری اور بائے اجرت میں دے سکتے ہیں یا رقم دینی ہوگی؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، جس کی قربانی ہے وہ اسے نہیں بیچے گا،
وہ اس چمڑے کو خود رکھنا چاہتا ہے تو باقی رہنے والے مصرف میں استعمال کر سکتا ہے، جیسے مشکیزہ بنا لیا، چٹائی کے طور پر کھال استعمال کر لی، کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ہاں کسی غریب کو دینے تو ایک الگ صورت ہے، ٹھیک ہے نا، خود استعمال نہیں کر سکتا پیسے۔ اب جس نے مثال کے طور پر دعوت اسلامی کو کھال دے دی، آپ نے دعوت اسلامی اس کے مالک بن گئی، شخص قانونی اب تو دعوت اسلامی فوراً مالک بن جاتی ہے، پہلے وکالت ہوتی تھی۔ تو اب دعوت اسلامی ظاہر باتیں بیچے گی تو کھال بیچنا جائز ہے۔ ہاں کھال کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل آتے ہیں، وہ یوں آتے ہیں کہ بالفرض قربانی کے جانور کی بات نہیں کر رہے ہم، یورپ میں امریکہ میں کوئی جانور ہے اور کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے، تو غیر مسلم نے جب ذبح کیا ہے تو اس کی چربی جو ہے وہ تو حلال نہیں ہے، تو ناپاک ہے۔ جو مردار ہوتا ہے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو کھال ہے وہ دباغت سے پہلے پاک نہیں ہوگی، اسے سکھانا ضروری ہے، وہ سکھانے کے اس کے طریقے ہوتے ہیں، نمک سے اس کی بدبو گندگی چربی دور ہوتی ہے اور دھوپ سے دور ہوتی ہے، دباغت کا پورا ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ دباغت کا عمل وہاں ہے جہاں جانور شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا۔ جہاں جانور شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کھال کے اندر تو کوئی سی بات نہیں ہے، وہ مال ہے، پاک ہے، اسے بیچا جا سکتا ہے فوری طور پر۔ مسلم ایک چیز جو شاید ان کے ذہن میں بھی ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو نفل وہ صدقے والا معاملہ ہے نا، کہ صدقہ دیا تو اب یہ ہمارے لیے جائز ہو گیا نہیں۔ ہاں ان کا ایک سوال تھا اس کے متعلق، اجرت میں دینے کے متعلق۔ تو اجرت پہ دینے کے متعلق جو ہے چونکہ اس کھال سے فائدہ نہیں اٹھانا ذاتی، گوشت سے بھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھانا، کیونکہ تصدق یہاں اصل ہے نا، تو قصاب کو اجرت میں کھال نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالفرض قربانی نہ ہوتی، شادی کا جو ہے وہ ہے جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا تب بھی ناجائز ہوتا، نہیں کھال اجرت میں جب بھی دینا ناجائز ہی ہوتی۔ ہاں وہ کفیز تاہان کے مسئلے کی وجہ سے ناجائز ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے جو کام کیا اسی میں سے اجرت دی ہے، اور یہاں بھی یہاں ایک نہیں دو وجہ پائی گئی ہیں کہ یہاں آپ نے اجرت میں کھال دی ہے، حالانکہ کھال تو اجرت میں نہیں دی جا سکتی، کھال کا تو تصدق کرنا ہے آپ کو۔ مصطفی اس میں یہ جو کھال تصدق کرنے والی بات آپ نے ارشاد فرمائی، بقرہ عید ہے اور جانور ذبح ہوں گے، ایک تعداد ہوگی، تو کھالوں کو پہنچانا، ان کو لینا، وصول کرنا، خریدنا، بیچنا، یہ تھوڑی ایک انڈسٹری جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بھی سرگرم ہوتی ہے۔ مصطفی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ذبح کرتا ہے، عقیقے کا بکرا ہے تو وہ ذبح کر رہا ہے یا منت کا ہے، تو اب یہ جو کھال ہے، اب یہ کھال اسے دینی ہے، صدقہ کرنی ہے۔ اچھا خود رکھنے کا ہمارے یہاں شہروں میں تو بالخصوص کوئی رواج ہے نہیں، کیونکہ وہ دباغت وغیرہ کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو پاتا، تو خود لوگ رکھتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی کو دیتے ہی ہیں یا فروخت کرتے ہیں۔ تو اب اگر وہ کوئی خریدار بھی ایسا نہیں ہوتا سوائے قصاب کے، تو اسی کو بیچنی بھی ہے، تو کیا کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اجرت کے طور پر نہیں دینی، ٹھیک ہے، آپ کے جو 1000-1500 روپے خرچ ہونے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی کھال بھی تمہیں دے رہا ہوں، پیسے کم کرو، نہیں یہ تو اجرت میں چلی گئی نا۔ ٹھیک ہے، بیچنا مطلق منع نہیں ہے، آپ بیچ رہے ہیں کہ پیسے جو ہے نا آپ غریب کو دیں گے، جی وہ ایک الگ صورت ہے۔ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بالفرض 1000 روپے طے ہوئے کہ جی 1000 روپے آپ کو اجرت دیں گے اس کو ذبح کرنے کی اور بوٹیاں وغیرہ سب کام کرنے کی، ٹھیک ہے، اور کھال مارکیٹ میں سپوز کر لیتے ہم 500 روپے کی ہے، وہ بھی ایگری کر رہا ہے، ہاں جی 500 روپے کی ہے، اس کا سودا الگ سے کر لیں، تو سودا الگ سے ہو گیا۔ اب اس کو کھال اور 500 روپے دے دیں گے تو جائز ہو جائے گا، یا 1000 روپے دے کر پھر 500 روپے لینے ہوں گے کھال کے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے جتنا سوال آپ مشکل بنا رہے ہیں، اصل تو ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے، کہ اس نے جو ہے نا وہ 1000 روپے لینے تھے اور اور 500 500 روپے دینے تھے، تو وہ تو ٹھیک، مقاصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ دو الگ الگ معاہدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے میں تو حرج نہیں۔ اور یقینی طور پہ کھال جو ہے اس کا آپ نے کچھ نہ کچھ تو استعمال کرنا ہی ہے، تو دعوت اسلامی الحمدللہ ایک عالمگیر تحریک ہے، عاشقان رسول کی، اس کے بہت سارے دینی کام ہیں، مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، مدنی چینل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دیگر بھی ہمارے شعبے ہیں، بڑے بڑے شعبے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو دعوت اسلامی بھی کھالے جمع کر رہی ہے۔ تو
تو آپ اپنی کھال، میں تو یہ مشورہ دوں گا کاش ایسا ہو جائے کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کی کھال اپنی قریبی مسجد میں، مدرسے میں، جہاں پہ بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی ہمارے جمع کر رہے ہیں، وہاں خود ہی پہنچا دیں آپ کہ جی آپ کے ساتھ میں رہے تابونے کھال بھی دے رہا ہوں اور خود پہنچا کے دے رہا ہوں. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم آپ فون کر کے اپنی اطلاع دیں ہمیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں پورے ملک میں جہاں کہیں آپ کی کھال ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہمارے ذمہ داران پہنچیں گے اور وہ کھال بھی ریسیو کریں گے، آپ کو رسید بھی دیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کھال دینے ہی کی برکت سے آپ لنک میں آ جائیں اور دعوت اسلامی کی دیگر ایکٹیویٹیز اور نیکیوں بھرے جو کام ہیں اس میں بھی آپ کو موقع ملے شرکت کرنے کا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہیں تو آپ کے قریب میں جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مایوس نہیں کریں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب اس چیز کی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ پراپرٹیز کا رینٹ کا یا سیل ڈیڈ وغیرہ بنی ہوئی ہو، اس میں اگر کوئی ایسی شرائط بھی لکھی ہوتی ہے پیراگراف جو شرعی طور پہ درست نہ ہو، تو اب یہ جو ایگریمنٹ سائن کروا رہا ہے اسٹیٹ ایجنٹ، اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا احتیاط کرے؟ دیکھیے بعض اوقات موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی ہم اس کو دوبارہ ری رائٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی جنرل ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کی شک کاٹ دی جائے کہ بھئی اس شک سے مجھے اتفاق نہیں ہے، شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، تو یوں کر کے ایسے معاہدے کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ میری ڈیری کی دکان ہے، تو نا میرا ایک دوست ہے وہ موبائل مانگ رہا ہے، تو میرا دل ہے کہ میں اسے قسطوں پہ موبائل لے کے دے دوں، تو میں اس کو پیسے دے دوں گا، وہ مارکیٹ سے موبائل لے گا، میں اس کے پاس سے نا قسطوں کے ذریعے پیسے لیتا رہوں گا. تو یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح کرنا جائز ہے؟ کام میرا یعنی ڈیری کا ہے، تو اگر موبائل اس کو میں اپنے پیسوں کا دے تو بعد میں مجھے قسطوں میں دیتا رہے پیسے، تو یہ بات پوچھنا تھا مجھے. اگر تو آپ نے کوئی نفع نہیں کمانا تو جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں جو آپ کے سوال سے بھی لگ رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر لیں. موبائل خود خریدیں جا کے، جب آپ خود خریدیں گے تو موبائل آپ کا ہو گیا. مثال کے طور پر موبائل آپ نے خریدا 30,000 روپے کا، اب آپ 1 سال کے ادھار پر 35,000 کا بیچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے اسے بیچتے ہیں. 1 سال کے ادھار پر 35,000 روپے کا آپ اسے بیچ سکتے ہیں. ٹھیک جی. مفتی صاحب کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں جی. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اشیاء کی، مختلف مواقع پہ قیمتیں بڑھتی ہیں، تو جن لوگوں کے پاس اسٹاک ہوتا ہے، بالخصوص ایسے بعض ہمارے ادارے ہیں یا کہہ لیجیے آپ بڑے شاپنگ مالز ہیں یا بڑے ہول سیلرز ہیں، ان کے پاس کافی تعداد میں مال موجود ہوتا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ہمارے، ان پر بھی کافی تعداد میں موجود، ہول سیلر ہیں ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے. تو اب جب قیمت بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قیمت بڑھ گئی ہے تو نئی قیمت پہ بکے گا، لیکن بالفرض کبھی کبھی ایسا بھی ہو ہی جاتا ہے کہ قیمت ریڈیوس ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو اب وہ کم قیمت پہ نہیں بیچتے بلکہ وہ جو قیمت چل رہی ہوتی ہے پرانی اسی پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پرانا مال ختم ہوگا تو پھر جب نیا آئے گا تو نئی قیمت پہ دیں گے کم پہ. اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے ایک تو قیمت کا بڑھنا کم ہونا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں تو کم کر دیں، میرے ہاتھ میں تو یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی انتظامیہ اقدامات اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک لیکن قیمتیں کم ہونا زیادہ ہونا ایک ہوا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے. صحیح، انتظامی اقدامات ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے اور بعض روایتوں میں بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے. جی. اصل چیز یہ ہے کہ قیمتیں بڑھ گئیں تو کس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ کم قیمت پر دو، تم نے سستا خریدا ہوا ہے. جی. اگر وہ اسی قیمت پر بیچتا ہے جو قیمت آ گئی ہے نئی قیمت تو جو شریعت بار سے تو ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی حکومت کا قانون ہے، قانونی طور پر اسے روکا جاتا ہے جی تو ہم کہیں گے کہ بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے سستی ہونے کی، تو سستی ہونے میں ایک دوسرے اصول کو آپ سامنے رکھیں جی. کہ تجارت کو اللہ رب العزت نے فریقین کی رضامندی پر موقوف کیا ہے. ٹھیک ہے. الا ان تراض منکم، ٹھیک ہے. کہ باہمی رضامندی کا نام تجارت ہے. صحیح. تو اب ایک شخص نقصان برداشت نہیں کرنا چاہ رہا، بارگیننگ کرنا تو اس کا حق ہے نا. جی. اب سامنے والے پارٹی کو اگر ضرورت ہے تو وہ اس سے اتفاق کرے گا، ٹھیک. ضرورت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے گا. صحیح. تو یوں میوچول انڈرسٹینڈنگ، باہمی اتفاق، یہ بھی ایک پاور ہے خرید و فروخت کے اندر، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو جہاں کوئی تاجر یہ کہتا ہے جی مجھے نقصان ہے سستا بیچنے میں، تو کوئی غلط بات نہیں کہتا.
اصل چیز یہ ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کون چھوڑے گا، کون لے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو مفتی اب فائدے میں تو دونوں طرف سے تاجر رہا، بیچنے والا رہا. کیوں؟ کسٹمر تو لاس میں چل گیا، قیمت بڑھی تو اس نے بڑھا دی، قیمت گھٹی تو گھٹا نہیں رہا. دونوں طرف فائدے میں تو تاجر یعنی فروخت کرنے والا رہا. بھائی دیکھیں، گھٹائے گا نہیں تو کون خریدے گا؟ یا تو آپ ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ خریدیں گے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. میں نے تو ایک شرعی اصول بیان کیا ہے. ٹھیک. کون فائدے میں رہا، کون نقصان رہا، یہ تو حالات ہیں، سب کو فیس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ساری دنیا کو فیس کرنا پڑا. ٹھیک. سستا ہو جائے گا تو ساری دنیا کو ریلیکس مل جائے گا. اگلی کال دیں. میرا سوال یہ ہے کہ سر، ایک بندہ جا کر قربانی کا جانور لیتا ہے، ایک مثال کے طور پر 90,000 کی، تو ادھر آ کے اس کو پیسے بھی نہیں دیتا ہے، اس کو پیسے کہتا ہے کہ بھائی عید کے دوسرے یا تیسرے دن میں آپ کو دے دوں گا. تو ادھر آ کے 7 حصے بنا لیتا ہے، تو 7 حصوں میں وہ 1,00,000 کے حساب سے پیسے بنا لیتا ہے. بیچ میں 10,000 اپنا منافع رکھ لیتا ہے اور 7 اپنا حصہ بھی رکھ لیتا ہے. تو یہ جو بیچ میں منافع رکھتا ہے اس کو پیسے بھی نہیں دیے مالک نے، صرف طے کر کے لے آیا ہے جانور کو. کیا اس کو جو پیسے ہیں بیچ والے وہ اس کے لیے حلال ہو گئے یا کس طرح؟ یہ مسئلہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ویسے تو اس مسئلے کی 2 سے زیادہ صورتیں بنتی ہیں. میں 2 صورتیں بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی ایک موقع پر کچھ دن پہلے ہی میں نے تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. ایک جہت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں ایک جانور خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، اس جانور کو لا کے بیچوں گا. صحیح. تو یہ تجارت ہے، تجارت میں نفع رکھنا حلال ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ادھار خرید کے کیش پہ بیچ رہا. تجارت ادھار بھی ہوتی ہے، نقد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی ایک بندے نے مال خریدا، ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے کیش میں خریدا ہو. ٹھیک. یہ ہے اس کی ایک انفرادی حیثیت. صحیح. اور ایک ہے اجتماعی قربانی کرنے والے. ٹھیک ہے. وہ انفرادی حیثیت نہیں رکھتے، جو ادارے کر رہے ہیں، ادارے کے علاوہ محلے کے لوگ بھی ہوں. ٹھیک ہے. کہ ہم تو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں. صحیح. ان کی حیثیت ہوتی ہے وکیل کی، نمائندے کی. وہ لوگوں سے پیسے جو آئیں گے، لوگوں کے بیاہ پر مال خریدیں گے، لوگوں کے بیاہ پر اس کی حفاظت کریں گے کہ بھی آپ لوگوں کا مال ہے. یہ تو ان کا تو اپنا مال ہی نہیں ہوا، ان کے تو اپنے پیسے نہیں لگے، اور وہ تو تاجر ہی نہیں ہے. ان کی حیثیت تو وکیل اور نمائندے کی ہے. وہ تو قطعاً نفع نہیں رکھ سکتے. لیکن انفرادی طور پر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں جانور لے کر آؤں اور میں بیچوں. بیچنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورا جانور بیچنا، ایک اس کے حصے بیچنا. ٹھیک ہے. تو لوگ حصے خریدیں گے تو مالک بنیں گے نا. صحیح. اب اس کی وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے. جی. تو یہ تجارت ہے. صحیح. اس میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کیا تجارت کرنے کے لیے دکان لون پہ لینا درست ہے؟ دیکھیے، لون سے مراد شاید ان کی یہ ہے کہ ادھار میں خریدنا. تو اگر ادھار میں خریداری شرعی تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے تو جائز ہے. شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، کوئی خامی پائی جا رہی ہے، سود وغیرہ کے معاملات ہیں، تو ظاہر بات ہے ناجائز ہوگی. ٹھیک. ایک اور کال دیجیے. تو مفتی صاحب، میرا نام محمد سکندر ہے. میرا سوال عرض یہ ہے کہ میری 7 سال سے قربانی واجب تھی. 7 سال سے میں قربانی نہیں کر رہا تھا. ابھی اس سال میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں. جو پچھلی قربانیاں تھی اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، قربانی واجب تھی اور نہیں کی تو ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو گئی، بلکہ اس کے بدلے آپ کو ازالہ کرنا ہوگا. سابقہ سالوں میں ایک چھوٹا جانور، معاف کیجیے گا، 2 جانور ہوتے ہیں نا، بڑا جانور چھوٹا جانور. بڑے سے مراد بھینس، اونٹ، چھوٹے سے مراد بکری، دمبا، بکرا. تو چھوٹا جو جانور ہے، بکری وغیرہ، چھوٹا جانور معتدل، یعنی نہ تو بہت سستا نہ بہت مہنگا، درمیانے درجے کا جو جانور ہے. 7 سال پہلے اس کی کیا قیمت تھی، وہ پیسے آپ کو صدقہ واجبہ کرنے ہوں گے. ایک جانور سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد 6 سال پہلے کیا قیمت تھی، کیونکہ قیمتوں میں فرق آ رہا ہے. جو جانور آج معتدل جو جانور ہے اس وقت، وہ 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہے. تو پچھلے سال یہی قیمت ممکن ہے 25 سے 30 کے درمیان ہو. اس سے اور پیچھے چلے جائیں گے تو 18 سے 22 کے درمیان آپ کو ملے گی. تو یوں اس سال جو معتدل قیمت تھی اس جانور کی،
وہ کیا تھی، اس کو سامنے رکھ کر وہ رقم آپ صدقہ واجبہ کے طور پر مستحق زکوٰۃ کو دیں گے. یہ آپ کے ذمہ واجب ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ کا جو یہ فریضہ ہے وہ ادا ہوگا. اچھا، یہ سارا مسئلہ اس بات کی خبر دیتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قربانی کوئی نفلی عبادت نہیں ہے. جو لوگ حدیث کو ہی نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کالم لکھیں، وہ تقریر کریں، کچھ بھی کریں، اپنا جو چاہے موقع بیان کریں، لیکن فقہاء کرام جو ہے احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں. یہی امت مسلمہ نے مسئلہ قبول کیا ہوا ہے، تو واجب ہے. اس کا ترک اگر ہوگا تو اس کی تلافی کی صورت شریعت مطالعہ نے یوں بیان کر رکھی ہے جو میں نے عرض کی ہے. استاد، اس میں آپ نے فرمایا کہ چھوٹا جانور معتدل فرمایا آپ نے، جی. تو اگر بڑے جانور کا ایک حصے کی جو قیمت رہی ہو وہ کر لے تو نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کی صورت نہیں ہوگی. اچھا، انہوں نے جیسے سوال کیا کہ پچھلی قربانیاں انہوں نے نہیں کی، تو یہ ساری قربانیاں پچھلی جو ہے اس کی تلافی کرنے کے بعد نئی قربانی کریں گے، یا نئی قربانی کر لیں اور اس کی تلافی کی صورت کریں؟ دیکھیں، جو رہ گیا وہ تو رہ گیا، ٹھیک ہے، مزید نہیں رہنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، پتہ چلا ایک آدمی قضا پڑھ رہا اور وقتی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو وقتی نماز بھی پڑھنی ہے اور قضا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو قربانی اب واجب ہے وہ بھی ادا کرنی ہے، اور جو پچھلی ہیں فوری طور پر رقم نہیں نکالی جا رہی تو ان کو قسطوں میں کر لے، ایک جانور کی کر دے، پھر دوسرے جانور کی کر دے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو ہے جو موجودہ ہے اس کو بہرحال اس نے کرنا ہوگا. مجھ سے ایک سوال ہے کہ مسجد میں اگر کوئی مسجد میں اس طریقے کا جرمانہ لگا دے کہ اگر کسی کی مسجد میں موبائل فون کی رنگنگ ہوئی تو جناب اس کے اوپر یہ ہوگا، جرمانہ ہوگا. ایک سوال ہے کہ اس طرح لگا دیا جائے. کیا جرمانہ ہوگا؟ کوئی رقم کا جرمانہ لگا دے کہ 10 روپے، 20 روپے، 50 یا 100 روپے، کہ بھائی موبائل آپ کا اگر ٹون ہوئی، رنگنگ ہوئی تو آپ کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اب یہ اس کا کیا حکم ہوگا، آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، مسجد میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. مسجد کا تقدس ہے، تحفظ ہے. پھر نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس صورتحال میں. تو بے احتیاطی کرنا، غفلت کا مظاہرہ کرنا، بعض اوقات ممکن ہے بندہ بھول جائے اور موبائل جو ہے نا آف کرنا رہ جائے، تو اس پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ غفلت ہر دفعہ ہی رہے اور بالکل کوتاہی برتنا، اہتمام ہی نہ کرنا، پھر گناہ کی صورت بنے گی. تو اس چیز کی خرابی ہونے میں شک نہیں ہے، غلط ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن اس غلطی کے پیش نظر ہم کوئی غلط کام کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مالی جرمانہ چونکہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا، تو اس بنیاد پر اس کی اجازت نہیں ہے. تو مجھ سے کیا کیا جائے پھر؟ اصل میں تکلیف تو ہوتی ہے، منع کیا جائے تو بعض کمیٹی کے افراد سے میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ یہ سیدھی زبان نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو، مطلب دیگر باتیں. کیا کیا جائے؟ ہاں، تو آپ لڑ کر دیکھ لیں، پھر دیکھیے کیا ہوگا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، کمیٹی ابھی تو خواب دیکھ رہی ہے نا. ذرا لڑ کر دیکھیں نمازیوں سے، پھر دیکھو اور دنگا فساد ہوگا. کوئی وہ آپ کو ملازم تھوڑی ہیں اٹھا کے پیسے دے دیں گے آپ کو. لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ بھی حل نہیں نکلے گا. شریعت بار سے جائز ہی نہیں ہے. پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیڑ بکریاں ہیں. لوگ کہیں گے جی جناب میں آپ کا غلام، ٹھیک ہے. تو کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، واعظ و نصیحت سے درست کرنے کی کوشش کی جائے. ظاہر بات ہے ہم کوئی پولیس والے تھوڑی ہیں سزائے دیں گے. ہمارا کام ہے کسی غلطی کو پیار محبت سے دور کرنا، زبانی طور پر دور کرنا. ہم یہی ذرائع اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. محسن، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی پریکٹیکلی، یعنی پریکٹیکلی یوں کہ کسی نے بتایا کہ دیکھی ہوئی بات ہے اور مجھے پتا ہے کہ ایسا ہے. اگر کہیں پہ کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی اپنے افراد کے بارے میں تعین کر لے بیٹھ کر کہ جی ہم نے پوری کمیٹی نے فلاں نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، فجر کی نماز جیسے مسجد میں ادا کرنی ہے، اس میں کمیٹی جمع ہوگی، اور اگر کوئی کمیٹی کا رکن نہیں آیا تو پھر پوری کمیٹی ناشتہ اس کے گھر پر کرے گی، تو یہ درست ہوگا؟ اس کی اجازت ہوگی؟ ایسا ہوتا رہا ہے کہیں پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے تکلفانہ ماحول، جی ٹھیک ہے نا، بے تکلفی ہے، بے تکلفی، اور آپس میں اس طرح کبھی کبھار ہو گیا، کوئی شرط مشروط کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کسی پر جبرن، قہرن، شرمندہ کرتے ہوئے سب کام کروانا.
تو یہ تو پھر رشوت کی صورتیں بنیں گی کہ جناب آڑ دلا کر زبردستی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا ہاں فرمائے۔ ایک اور حل ہے، جی ایک اور حل ہے، میں یہاں اسلامی بینکوں کا دفاع نہیں کر رہا جی کیونکہ یہاں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، مفادات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو بات ہے یہ کوئی آئیڈیل صورتحال بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی کہ اس کو اپنانا کوئی بہتر ہو، صحیح۔ نہیں اپنانا چاہیے کیونکہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا۔ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ ایک بندہ کنجوس ہے، مال نہیں نکالتا لیکن نظر مان لیتا ہے، تو نظر کے ذریعے اس کا مال نکلتا ہے، پھر نظر مانی جا سکتی ہے کہ کوئی نہیں آیا تو وہ اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرے گا، ٹھیک ٹھیک ہے، تو وہ نظر واجبہ بھی بن سکتی ہے اگر اس کے الفاظ کہے گئے، اور نفلی نظر کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ بھئی کوئی نہیں آیا تو مسجد کے چندے میں اتنے پیسے ڈالے گا، ٹھیک۔ یہ اب آپ نے کچھ نہیں لیا اور وہ ایک اس کے طور پر ہے کہ جرمانے کے طور پر نہیں ہے، ٹھیک لیکن اگر نظر مانی جائے گی تو اس کے پھر مصارف ہوں گے، صدقہ واجبہ کا اس کا حکم ہوگا، آپس میں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک، ایک اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب، یہ قربانی کے لیے کتنی مالیت ہونی ضروری ہے؟ کس کی مالیت کی بات کر رہے ہیں؟ قربانی کے جانور کی یا استطاعت کی مالیت؟ استطاعت کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ استطاعت میں دیکھیے زکوٰۃ میں تو بہت ساری چیزوں کا حساب ہوتا ہے، قربانی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس زائد ضرورت کیا ساز و سامان موجود ہے، سونا چاندی کو بھی دیکھیں گے، ساز و سامان کو بھی دیکھیں گے، جو بھی چیز زائد ضرورت آپ کی اپنی ملکیت میں موجود ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ کہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ چاندی کا ریٹ تو کافی ہائی ہو گیا اس وقت، 1540 روپے تولہ تھی۔ اچھا کتنا، 80,000 80,850 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 1540 روپے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے قرض کو نکال کر، حاجت اصلیہ کو نکال کر، زائد ضرورت ساز و سامان، کرنسی، پیسہ، سونا چاندی، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ اگر اماؤنٹ بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔